علاج جو ہے وہ رقیہ کے ذریعے سے کرنا ہے۔ تو حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے کہ ہم دور جاہلیت میں رقیہ کرتے تھے، یعنی جھاڑ پھونک۔ تو ہم نے کہا اللہ کے وسلم آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ رقیہ مجھے سناؤ، مطلب میرے اوپر پیش کرو، میں سنوں گا تو پھر بتاؤں گا۔ اور پھر اس ساتھ میں کیا کہا کہ اس رقیہ میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی رقیہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو بظاہر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی ذکر، تو یہ الاؤڈ ہے؟ ان کے میں کوئی حرج ہے کہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے جب تک اس میں شرک نہیں ہے۔ یہ اکثر وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی کتابوں وغیرہ کے اندر ہوتا ہے نا کہ اتنی دفعہ یہ پڑھیں اور ایسے پڑھیں۔ بس یہ ہے کہ مسنون نہیں ہے، بس اس کو مسنون سمجھ کے نہ کرے، اور نہ ہی یہ کہ جی اب اس کا نتیجہ نکلے ہی نکلے۔ عام طور پہ وہ مطلب چونکہ لوگوں کا ذہن ہی یہی بنا ہوا ہے نا، کوئی شارٹ کٹ مل جائے، ٹھیک ہے، تو وہ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسی ویڈیوز لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، ایسا کانٹینٹ بھی۔ تو بس ٹھیک ہے، چلے اسی بہانے اللہ کا نام لے لے۔ سر لیکن اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کے اوتھینٹیکیشن پہ جائیں تو میرا خیال ہے اوائڈ کرنا بہتر ہے کہ ویسے اللہ تعالیٰ کے نام سے دعا کر لی جائے، زیادہ بہتر تو یہی ہے، ہاں، لیکن ہم اس کو ممنوع بھی نہیں کہہ سکتے جب تک دیکھیں نا اللہ کو ہی پکار ہے نا، جب تک اللہ کا نام ہے۔ عادات کی صورت میں اور نوافل کے بعد ان کا میں نے یہ دیکھا، لیکن جب تک وہ اس کو سنت نہیں سمجھ رہا یا ثواب کا کام نہیں سمجھ رہا، ایک تدبیر کے طور پہ کر رہا ہے تو پھر حرج نہیں۔ ہاں، سنت اور ثواب سمجھے گا تو پھر بدعت ہے۔ تدبیر کا ثواب کی نیت سے سارا جی، یہ پیری نظام سسٹم، یہ خانقاہی نظام، یہ درباری نظام، یہ سارا ثواب کی نیت سے ہی ہے۔ ہاں، تو جو ثواب کی نیت سے، ثواب تو وہ تو سارا بدعت میں آ جاتا ہے نا۔ رقیہ سے مراد جھاڑ پھونک، جیسے قرآن کی آیتیں وغیرہ، مخصوص آیات پڑھنا، کچھ مخصوص دعائیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی دم کرنا بھی کیسے؟ دم کرنا بھی ٹھیک ہے، دم کرنا تو وہ زیادہ تر لوگوں کے تجربات ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ سورہ یاسین میں 7 مرتبہ مبین آتا ہے، 7 مرتبہ، مطلب لوگوں نے نکالا اس میں، تو وہ کہتے ہیں ایک دفعہ آپ پڑھیں ایک مبین، پھر دوسری دفعہ دوسرے مبین تک، تیسری مرتبہ پھر یاسین شروع کریں تیسرے مبین تک، پڑھ دو آپ قرآن ہی رہیں۔ اب یہ طریقہ سنت سے ثابت تو نہیں، ٹھیک ہے، اس سے جو آپ دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا کیا کرنا ہے سر، اذان کے بعد اقامت سے پہلے کر لے، وہ تو سرٹیفائڈ قبولیت ہے۔ چلیں بہرحال، تو یہ مختلف قسم کے وظائف جو ہے نا لوگوں نے اس طرح سے اپنے ذاتی تجربات ہیں لوگوں کے۔ دعائیں کچھ ہمیں ملتی ہیں علاج کے حوالے سے، اللہم رب الناس اذھب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جہاں تمہیں جسم میں درد محسوس ہو رہی ہو تو یہ پڑھو بسم اللہ، اور 7 مرتبہ پڑھو اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد و حاضر، ٹھیک ہے، میں اللہ کی جو جلال ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو میں محسوس کر رہا ہوں۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس ہے کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کرو تو اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو تو اللہ تعالیٰ اسے لازماً شفا دیں گے، اگر تو اس کی موت نہیں ہونی، ٹھیک ہے۔ اور وہ دعا کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، ٹھیک ہے، میں اللہ العظیم سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے کہ وہ تجھے شفا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کو آپ کیا کرتے تھے، مطلب یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور اسحاق کو یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ میں تم دونوں کو اللہ کے ان کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں جو پورے ہو کے رہنے والے ہیں۔ اللہ کی بات ہر شیطان اور کھوپڑی سے اور ہر جو لگنے والی آنکھ ہے اس سے، تو دعائیں ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، وہی مطلب شیطانی جادو ٹونے۔ تو رقیہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور جھاڑ پھونک کی جا سکتی ہے، لیکن تعویذ گنڈا اس کی ممانعت ہے۔ ایک روایت میں حضرت عقبہ بن عامر سے کہ جس نے کوئی تعویذ لٹکایا
تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد نہ ہی پوری کرے، یا کوئی دھاگا لٹکایا تو اللہ تعالیٰ اس کی امیدیں جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کریں، توڑ دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی نے اپنی گردن میں کچھ باندھ رکھا تھا، جیسے کوئی تعویذ وغیرہ ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کو کھینچ کے توڑ دیا اور کہا کہ اب عبداللہ ابن مسعود کے گھر والے مطلب اللہ کے ساتھ شرک کریں گے جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بے شک رقیہ جو ہے اور تعویذ، دھاگا، یہ سب شرک میں آتا ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود سے سوال ہوا کہ یہ رقیہ تو ہمیں پتہ ہے، تعویذ بھی پتہ ہے، یہ تیولا کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تعویذ محبت ہے جو عام طور پہ بیویاں شوہروں پہ کرتی ہیں۔ ہاں مطلب اس زمانے میں بھی دیکھیں عرب کلچر میں، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، تو اس زمانے میں بھی یہ سوچ تھی، یعنی ہمیشہ سے عورتوں میں یہ ایک سوچ غالب رہی ہے کہ شوہر کو کس طرح سے قابو کیا جائے۔ نفسیاتی مسئلہ تھا۔ تو وہ بہت ساری جو ہیں، ساری ایسی نہیں ہیں لیکن ایک بڑی تعداد۔ اس میں سے ایک بہترین حل تو 5000 کی کٹ ہے، اس سے تو بہترین ہو جاتا ہے جادو۔ 5000 کی کون سی کٹ؟ میک اپ کٹ سے۔ اچھا ہاں مطلب وہی مراد ہے نا کہ رقیہ سے مراد وہ والا ہے کہ جس میں شرک کی الفاظ ہوں، تو عام طور پہ وہ دور جاہلیہ سے جو چلے آ رہے تھے جنتر منتر، تو وہ مراد تھے۔ تو تعویذ میں بھی اگر جو ہے وہ شرکی الفاظ ہیں یا پھر اس میں وہ نمبرز والے تعویذ ہیں، نمبر والے جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، شرک بدعت میں آ جاتے ہیں۔ ہاں وہ تعویذ کے جس میں صرف قرآنی آیات ہیں، جیسے کسی نے آیت الکرسی لٹکا لی ہے، وہ اختلافی مسئلہ ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ ویسے یہ تولا جو ہے یہ اس کی اجازت دے دینی چاہیے، کس کی؟ یہ میاں بیوی میں محبت کی یا ایک دوسرے کو ساتھ کرنے کی؟ نہیں مطلب اس کی کیا ضرورت کیا پڑی ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ مسائل کو حل کیا جائے نا، جو مسائل جو ہے وہ ریزن بن رہے ہیں آپس میں نفرت کا یا بغض کا۔ عمران بن حسین سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے نا اپنے ہاتھ میں کوئی کڑا پہن رکھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی یہ تو بیماری سے نجات دینے کے لیے میں نے پہنا ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو خود بیماری تمہاری بڑھائے گا، اس نے تمہیں بیماری سے کیا نجات دینی، تو اس کو پھینک دو، اور اگر تو نے یہ پہنی ہوئی جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا تو تو فلاح نہیں پائے گا۔ سر یہاں ایک ورڈ یہ بھی ہے کہ پیتل کا تھا۔ ہاں پیتل کا تھا۔ سر اس جو یہ چینز وغیرہ یا کوئی اس طرح کی بریسلٹس وغیرہ بوائز پہنتے ہیں، از دیٹ الاؤڈ؟ نہیں دیکھیں اگر تو ویسی آپ نے نا کوئی چیزیں فیشن کے طور پہ پہنی ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعض اوقات دیکھیں نا لوگ پتھر پہنتے ہیں، جی یہ عقیق ہے، یہ مرجان ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ نا کوئی ستاروں کے ساتھ میچ کر رہا ہے اور یہ پتھر اسپیشل میں نے بنوایا اور میری لائف پہ اس کا اچھا تاثر آئے گا، تو یہ شرکی عقیدہ ہے۔ ویسے پہن سکتے ہیں لیکن اس ہاں کانسیپٹ کے ویسے پہن لیں، خوبصورتی کے لیے، تزین کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں پہنے جا سکتے۔ پہنے جا سکتے ہیں، چاندی پہنے، میل جو ہے نا چاندی پہنے، اور فیمیل کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ سونا پہن لیں یا آرٹیفیشل جیولری پہن لیں یا چاندی پہن لیں۔ لیکن اگر مردوں کے لیے ہے کہ وہ چاندی پہنے۔ لڑکے یہ چین اور یہ بریسلیٹ وغیرہ پہنتے ہیں تو یہ وہ فیمیل کے ساتھ مشابہت کرنی ہے۔ مردوں میں ٹھیک ہے بریسلیٹ اور چین وغیرہ کا کلچر اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، انگوٹھی وغیرہ پہننے میں حرج نہیں ہے، انگوٹھی پہن لیں، وہ بھی چاندی کی۔ سلور کی ہو۔ چلیے اس میں کمنٹ کر دیں، کس پہ؟ ہمیں بھی شوق ہے لمبے لمبے بال رکھنے کا، کیا چل رہا ہے؟ مطلب اپنے بال اگر آپ ان کو ایک رخ دینا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ نے ہیئر کیچر لگا لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، مستقل طور پہ اس کو اختیار نہ کریں۔ اب نیکسٹ یہ مسئلہ ہے کہ جی کیا کتاب و سنت میں جو دعائیں منقول ہیں تو وہ انسان اگر تعویذ بنا کے پہن لے تو اس کی اجازت ہے؟ تو یہ کہتے ہیں جی عبداللہ بن عمر بن العاص وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم میں سے کوئی شخص نیند میں ڈر جائے تو پھر یہ کلمات کہے. یعنی رات کو جیسے بچہ ڈر جاتا ہے یا بندہ خود بھی ڈر جاتا ہے, وہ ڈراؤنا خواب آتا ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ و عقابہ و شر عبادی من حمدات الشیاطین من یحضرون فإنها لن تضر, کہ میں اللہ کے مکمل ہونے والے کلمات سے, اللہ کے غضب سے, اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے بدترین بندوں سے پناہ مانگتا ہوں, اور شیطان کے وسوسوں سے, چوکوں سے, اور اس بات سے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان میرے پاس حاضر ہوں. تو وہ خواب میں آتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو تنگ کرتے ہیں. تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اگر کوئی گھبراہٹ میں اٹھے تو یہ دعا پڑھے. تو عبداللہ بن عامر جو ہے یہ اپنے بچوں کو, جو بالغ ہوتے تھے ان کو تو یہ دعا سکھا دیتے تھے. جو چھوٹے بچے ہوتے تھے تو ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے باندھ کے, اگر وہ ڈرتے تھے تو. اس سے بعض لوگوں نے دلیل پکڑی, یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ یہ باندھی جا سکتی ہے ایسی کوئی دعا جو ہے. لیکن مطلب یہ جو ہے نا امام مالک کا موقف ہے اور بعض شوافع کا, بلکہ میجورٹی آف شوافع کا موقف یہ ہے کہ کتاب و سنت کا تعویذ ہو تو وہ کہتے ہیں اس کا جواز ہے, یعنی صحابہ سے ہمیں اس کا جواز ملتا ہے. لیکن بعض دوسرے جو ہیں جیسے بعض شوافع جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جائز نہیں. یا حنابلہ کے اندر بھی ایک روایت ہے کہ یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں دیکھیں شرک کا پہلو تو نہیں آتا, لیکن اس میں بے ادبی کا پہلو آ سکتا ہے. جیسے آپ واش روم جا رہے ہیں تو وہ قرآن اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں, اور بیت الخلاء میں اپنے ساتھ قرآن لے کے جانے سے منع کیا گیا. تو اتنا تو بندہ پھر احتیاط نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے, سر ویسے تو کہتے ہیں نا پیدل یا واش روم میں تو شیطان ہوتا ہے, تو بچنے کے لیے آپ نے طویل پہنا ہوا ہے اور قرآن, اور وہاں پر آپ پہن نہیں سکتے پیدل اچھا. سر یہاں پہ کیٹیگری یہ بھی تو شو ہو رہی ہے نا کہ جو چھوٹے بچے تھے ان کے گلے میں ڈالتے تھے, جو بڑے ہوتے ہیں تو وہ سیکھ چکے ہوتے تھے. ہاں بڑوں کو تو, ہاں بڑوں کو تو سکھانے نہیں, کے لیے وہ ڈال دیتے ہوں کہ بچے سیکھ لیں وہ پڑھ کے. نہیں یہ نہیں, وہ تو دیکھیں ساری بات ہے, اس طرح سے تو کاغذ تو نہیں لٹکایا جاتا ہوگا جیسے ہمارے یہاں تعویذ بنایا جاتا ہے ویسے ہی. ایک جگہ میں نے اس کو تختی کے سینس میں بھی پڑھا ہے, جو کہتے ہیں کہ وہ تختی جو ہے وہ بچوں کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. نہیں تختی بھی نہیں, مطلب چھوٹے بچے کے ساتھ تو یہ ویسے ہی ایک بوجھ معلوم ہوتا ہے. یہ بعید از امکان تعویل ہے. سر یہاں سے ویسے یہ دلیل نکالنا ہے کہ طویل پہنے جا سکتے ہیں, یہ تھوڑی ہے, یہ دلیل نکل سکتی ہے کہ بھائی جب یہ ترغیب دی گئی ہے کہ آپ دعائیں سیکھیں, جب وہ بڑے ہوتے دعائیں سیکھتے تھے. ہمارے یہاں بڑے ہی طویل پہنتے, چھوٹوں میں نہیں بڑوں کے تو تعویذ پہننے کی دلیل نہیں ہے, یہاں سے نہیں نکلتی. بس یہ ہے کہ چھوٹا بچہ جو دعا یاد نہ کر سکتا ہو تو اس کو اگر آپ پہنا دیں تو اس کا جواز نکل سکتا ہے. لیکن ہمارے اسلام میں کیا پریکٹس ہوئی ہے اس بحث کے مطابق؟ عام طور پہ رجحان نہیں تھا تعویذ وغیرہ پہننے کا, یعنی قرآنی آیات کا بھی, تو بہتر ہے اوائڈ کرے, بچے مطلب شبہات سے بھی بچنا چاہیے. صرف اللہ تعالیٰ سے حاضر کا دعائی کریں. ہاں بس دعائی کرے, یا پانی وغیرہ پہ پھونک مار لے آیات پڑھ کے. ٹھیک ہے, یا آپ سلم سے یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جسم پہ بھی ہاتھوں پہ پھونک مار کے وہ اپنے جسم پہ مال لیتے تھے, تو یہ بھی ٹھیک ہے. سر پانی پہ پھونکنا جائز ہے؟ دم کر کے کوئی حرج نہیں ہے. ویسے کہتے ہیں کہ پھونکنا نہیں چاہیے کہ مطلب ایک یہ حدیث ڈفرینٹ بھی پڑھتی ہے نا کہ اپنے پینے کے برتن میں جو ہونا ہی آسان سے کرو, تو اس سے کانٹروڈکٹ نہیں ہو چاہیے. وہ ایک عمومی روایت ہے, اس کا تعلق رقیہ سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو رقیہ میں جو ہے نفس کا تذکرہ ملتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ جو خود آپ نے دم کیا اور اپنے لیے دم کیا ہو اس پہ پھونک مار لے, جو دوسرے کے لیے دم کیا ہے نا اس میں پھونک نہ مارے, اس سے اس کو کراہت محسوس ہوگی. تو وہ پانی میں بھی یہی معاملہ ہے کہ چونکہ عام طور پہ یہ ہے کہ مجلس میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ پھونک ماریں گے نا, تو اب دوسروں نے بھی اسی برتن سے پینا ہے تو وہ کراہت محسوس کریں گے. لیکن اگر ایک بندہ اکیلا ہے اور اس میں اگر وہ پھونک مار لیتا ہے تو اس میں وہ ممانعت نہیں ہے, تو وہ ممانعت دوسروں کی نسبت سے رقیہ ہو یا رقیہ اکیلا. جو مریض ہے خاص طور پہ جس کو متعدی بیماری ہے, متعدی بیماری کیسے کہتے ہیں, جو دوسروں تک جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے. جی ہاں, دوسروں تک جو ٹرانسفر ہو جائے, جیسے کرونا وغیرہ تھا. تو جس کو متعدی بیماری ہو تو وہ صحت مند لوگوں کے درمیان نہ بیٹھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو روایت ہے نا یہ ویسے ہے اونٹوں کے بارے میں، یعنی اونٹوں میں بھی اس قدر احتیاط کا اللہ کے رسول نے حکم دیا، کہا کہ جو اونٹ کسی متعدی مرض میں مبتلا ہو تو اس کو صحت مند اونٹوں میں مت بٹھاؤ، ان کو بھی بیماری نہ لگ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے استدلال کیا گیا کہ جس بندے کو ایسی بیماری ہے تو وہ صحت مند لوگوں میں نہ جائے، وہ بھی کراہت محسوس کریں گے نا کہ یار ہمارے اندر آ گیا بیماری پھیلانے کے لیے، بلکہ ایسے آدمی کو مسجد میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ اب کھانسی لگی ہوئی ہے خاص طور پہ کورونا کے دنوں میں، تو اگلا بندہ اس کے لیے کھانسی تو وہ بم دھماکے سے کم نہیں ہے۔ تو ہمارے مسجد کو ہمارے صاحب کہتے ہیں یہ آپ کیسے روک سکتے ہیں کسی کو مسجد میں آنے سے، وہ صحیح چیز غلط بات ہے، روک سکتے ہیں آپ۔ جس نے جو ہے وہ پیاز کھایا ہوا آپ اس کو روک سکتے ہیں، تو یہ تو اس سے بڑی بات ہے، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ حدیث ہے تو حدیث کے پیچھے کوئی وجہ ہے نا، مطلب دماغ بند کر کے تو حدیثیں نہیں نہ سمجھنی، دماغ کھول کے سمجھنی، اللہ نے دماغ اسی لیے دیا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہاں اب مسئلہ یہی ہے نا، ہر چیز کی حدیثیں کیا علیحدہ علیحدہ آئیں گی، آپ کے پاس بھینس کی قربانی کی حدیث علیحدہ سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے طاعون، اگر کسی علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل جائے تو اس علاقے میں نہ جائے، اور جو وہاں ہے وہ وہاں سے نہ نکلے، جو باہر ہے وہ وہاں نہ جائے اور جو وہاں ہے وہ وہاں سے نہ نکلے۔ حضرت اسامہ بن زید سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ طاعون جو ہے وہ پچھلی قوموں پہ عذاب کی صورت میں نازل ہوتا تھا، جیسے بنی اسرائیل۔ اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے، یعنی چوہوں سے جو بیماری پھیلتی ہے، وبائی مرض ہے، تو تم اس علاقے سے نہ نکلو، کیونکہ جب نکلو گے تو دوسرے علاقے میں بیماری لے جاؤ گے۔ کرونا میں بھی یہی ہوا تھا نا۔ اور اگر تم جو ہے وہ اس علاقے سے باہر ہو تو پھر اس علاقے میں اس شہر میں داخل مت ہو، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ حضرت عمر بن خطاب شام کے لیے نکلے، تو راستے میں جو ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح ملے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ شام جا رہے ہیں، شام میں تو طاعون پھیل چکا ہے تو آپ نہ جائیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں پہلے مہاجرین سے مشورہ کروں گا، تو مہاجرین سے مشورہ کیا تو مہاجرین نے اختلاف کیا، بعض نے کہا جی جاتے ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں جاتے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا آپ انصار سے مشورہ کرتا ہوں، انصار نے سب نے کہا کہ جی کوئی جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس پہ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے، ہم واپس ہو رہے ہیں مدینہ کے لیے۔ تو اس پہ ابو عبیدہ بن جراح جو ہے انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ابو عبیدہ آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ ایسی بات کریں گے، ٹھیک۔ تو پھر حضرت عمر نے ان کو مثال دی، دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں اور تمہارے سامنے دو وادیاں ہیں، ایک سرسبز و شاداب ہے اور دوسری چٹیل میدان کی طرح ہے، تو جس وادی کی طرف بھی تم جاؤ وہی اللہ کی تقدیر ہے۔ تو اب ہمارے پاس پیچھے مدینہ ہے اور آگے جو ہے وہ شام ہے، تو دونوں آپشن ہماری طرف کھلیں، تو ہم جس طرف جائیں وہی اللہ کی تقدیر ہے۔ تو ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ تو رہے ہیں لیکن اللہ کی تقدیر میں بھاگ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف آ گیا اور وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کے سامنے جب معاملہ پیش ہوا تو انہوں نے کہا میں نے ایک حدیث سنی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جب کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے تو وہاں نہ جاؤ۔ تو اس پہ پھر حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم اپنے اجتہاد سے جس رائے تک پہنچے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ موت کو یاد کرنا یہ بھی بہرحال آداب میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور 10 میں سے میں 10واں تھا، مطلب کوئی اتنے لوگ بیٹھے ہوں گے آپ کے پاس، تو ایک انصاری کھڑا ہوا اور وہ انصاری صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہے اور اس کی تیاری کرنے والا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حازم لذات کو، یعنی لذات کو جو توڑنے والی ہے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو موت کو یاد کرنا یہ بہرحال مسنون عمل ہے، بندہ سیدھا بھی رہتا ہے، رات کو سونے سے پہلے نا بندہ تھوڑا سوچ لے اپنی موت کے بارے میں تو کافی کچھ جو ہے وہ اس کا احتساب ہو جاتا ہے۔ موت کی تمنا کرنا اس سے منع کیا گیا۔ حضرت انس سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو کسی آزمائش کی وجہ سے جو تمہارے اوپر نازل ہوئی،
ہاں اگر تم نے کوئی دعا کرنی ہے تو یوں کر لو کہ یا اللہ جب تک زندگی بہتر ہے نا تو زندہ رکھ، اور جب موت بہتر ہے تو پھر موت دے دینا، ٹھیک ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ زندگی جو ہے وہ موت سے بھی بدتر ہو جاتی ہے، پھر یوں دعا کر لے. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ وسلم کی دعا تھی کہ یا اللہ خیر کا کام کرنے کی توفیق دے، منکرات سے بچنے کی توفیق دے، مساکین سے محبت رکھنے کی توفیق دے. یا اللہ مغفرت فرما، رحم فرما، اور یا اللہ جب آپ کسی قوم کو آزمانا چاہیں نا تو مجھے بغیر آزمائے آپ نے اٹھا لینا. ٹھیک ہے، تو اللہ سے یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ آزمائش کہ جس میں اب پتہ ہے کہ میں نے بہک جانا ہے، تو اس آزمائش سے بہتر ہے کہ آپ مجھے اٹھائے، موت دے دیں. ٹھیک ہے. لمبی عمر میں فضیلت ہے، ہاں فضیلت ہے لمبی عمر میں جب کہ اعمال اچھے ہوں. ٹھیک ہے. ایک آدمی آپ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ جی کون آدمی بہتر ہے؟ تو آپ وسلم فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں. تو اس نے کہا بدترین آدمی کون ہے؟ تو آپ وسلم فرمایا جس کی عمر لمبی ہے اور اعمال برے ہیں. تو لمبی عمر اچھی چیز ہے بشرطے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے. موت سے پہلے جو ہے وہ عمل صالح، یہ حسن اختتام کی دلیل ہے. یہ بات ٹھیک ہے، ویسے یہ بات مشاہدے میں بھی آتی ہے کہ ایک بندے نے نا بڑی غفلت کی زندگی گزاری، اور آخر وقت میں یعنی کسی کو نہیں پتہ تھا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے. اپنی موت سے 1-2 ماہ پہلے آپ دیکھیں گے کہ وہ نمازیں پڑھنا شروع ہو گیا، تہجد پڑھنی اس نے شروع کر دی، نیکی کی طرف اس کی اور اچانک ہی وہ چلا گیا. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوا، یعنی اس کی کوئی نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اسے جاتے جاتے نواز دیا. تو یہ انہوں نے یہاں پہ یہی بات کی ہے کہ موت سے پہلے خاص طور پہ جو عمل صالح ہے یہ کیا ہے؟ یہ حسن اختتام کی دلیل ہے. حضرت انس سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو نیکی پہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب نیکی سے پہ لگانے سے مراد کیا ہے کہ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے نیکی کی توفیق دے دیتے ہیں، یعنی اسے ہدایت دے دیتے ہیں. ٹھیک. نیکسٹ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا. حضرت جابر سے ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ موت سے پہلے جو ہے نا اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھو. مرنے سے پہلے حسن ظن سے مراد یہی ہے اچھی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے گا، جنت میں داخل کرے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ بندہ جس ظن کے اوپر مرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر اس کو اٹھائیں گے. تو اچھا ظن رکھ کے مرو. حضرت انس سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس داخل ہوئے، وہ نزع کے عالم میں تھا، مرض الموت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا اللہ سے امید بھی ہے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، لیکن اپنے گناہوں سے بھی ڈر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس بندہ مومن کی یہ 2 کیفیتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ امید والا معاملہ کرتے ہیں. یعنی جو امید بھی رکھتا ہے اور ڈر بھی رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ڈر کے مطابق عمل نہیں کریں گے، امید کے مطابق عمل کریں گے. ٹھیک. دعا کرنا، جس کے پاس موت یعنی جس کی موت کا وقت ہو. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ گھروں میں بھی بعض اوقات آپ کے سامنے لوگ آپ کے سامنے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ذکر اذکار کرنا، دعا کرنا یہ پسندیدہ ہے. حضرت ام سلمہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ مریض ہو اور وہ جو تمہارا مریض ہے اس کی موت کا وقت آ جائے تو اس کے بارے میں اچھی بات کہو، اچھا انسان تھا، کیونکہ اس وقت فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. سب اگر آپ ہماری فیملی میں دیکھا جاتا ہے گھروں میں کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں جو بڑی اذیت میں ہوتے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں بڑی تکلیف میں ہیں، اور ان کے لیے یہ دعا کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ آسانی کریں. ہاں بالکل کر سکتے ہیں. کچھ لوگ بیماری میں بہت تکلیف میں ہوتے ہیں، اذیت میں ہوتے ہیں، بیماری کاٹی نہیں جا رہی ہوتی، تو ان کے ساتھ یہ دعا کی جائے یا اللہ ان کے لیے آسانی والا معاملہ کرے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں.
نیکسٹ کیا ہے جس وقت انسان کی مطلب فرشتوں کی جب حاضری ہوتی ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے، تو اس وقت لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا، ٹھیک ہے، اس کا روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے۔ ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو تمہارے لوگ مرنے والے ہوں تو ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ زیادہ تکلیف میں ہے، اور اگر اسے میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ پڑھو، تو وہ انکار نہ کر دے، تو پھر نہیں کہنا اس کو، پھر کہنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کے سامنے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد، یعنی وہ اس کو تھوڑی سی اس کی توجہ ہو جائے۔ یہ تھوڑی سا کہ یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، اتنا ہی ہے پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ اصل میں تو کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اصل میں تو یہ، لیکن اختصار کے لیے ہم اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہوگا جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ابھی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا ان کا، ابو زرع رازی، ہاں ابو زرع رازی، تو وہ آخر وقت میں وہ یہ حدیث سنا رہے تھے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ مطلب یہ پڑھا نا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ، بیمار تھے تو جو ان کی عیادت کے لیے آئے تو ان کو بھی حدیثیں سنا رہے تھے ٹھیک ہے، ہاں تو انہوں نے یہ سنائی اور روح پرواز کر گئی۔ نیکسٹ کیا ہے، ایک تو ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور دوسرا یہ ہے کہ قبلہ رخ، مطلب وہ بندہ جو فوت ہونے والا ہے اس کو قبلہ رخ کر دینا، ٹھیک ہے۔ حضرت برا بن معرور سے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، مطلب ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، برا بن معرور، ان کی وفات ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کے بارے میں سوال کیا، تو لوگوں نے بتایا کہ جی وہ اس حال میں فوت ہوئی ہیں کہ انہوں نے 1/3 کی وصیت کی تھی اپنے مال میں سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی میرا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں یہ فطرت کے مطابق انہوں نے معاملہ کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اگر مریض کا رخ قبلہ رخ کر دیا جائے تو مسنون عمل ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت، اس بارے میں جو روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں، ثابت نہیں ہے سورہ یاسین کی تلاوت، باقی کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ یہ روایتیں صحیح ہیں۔ جو فوت ہو جائے اس کی آنکھیں بند کر دینا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ کے پاس داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ پھٹی ہوئی تھیں، یعنی اوپر کی طرف کھلی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب روح نکلتی ہے نا تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، پھر وہ اس کو دیکھتی رہ جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ان کی آنکھیں جو ہے وہ بند کر دی۔ تو میت کی مطلب ایک تو اس کو قبلہ رخ لٹانا اور پھر اس کی آنکھیں بند کرنا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر چادر ڈال دینا۔ حضرت عائشہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ کو ایک چادر سے ڈھانپ دیا گیا، پھر میت کو بوسہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر نے آپ کو پیشانی پہ بوسہ دیا، بلکہ اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان ابن مظعون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد بوسہ دیا۔ تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا، ہاں یہ ضروری ہے، تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا۔ حضرت علی سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو، نماز اور جنازہ، اور جس کا نکاح نہیں ہوا جب کہ اس کا کف مل جائے، یعنی کف میں رشتہ مل جائے نا تو آپ اس کے نکاح میں بھی دیر نہ کرو۔ ایسے جو یہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ باہر سے آنا ہے، 2 دن جو ہے نا وہ مردہ خانے میں رکھتا ہے، ہاں نہیں، کولڈ سٹوریج میں رکھنا میت کو یا باہر سے آنے والوں کا انتظار کرنا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، جلدی جو ہے وہ دفنانے کا حکم ہے، جلدی۔ میت کے ذمہ اگر کوئی قرض ہے تو اس کو ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کی جو جان ہے نا وہ لٹکی رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہیں کیا جاتا، یعنی جنت میں نہیں داخل ہوگا وہ جب تک قرض نہیں ادا ہوگا۔
सर तो फिर तो सारे पाकिस्तान के अंदर में हैं हैं? नहीं, पाकिस्तानियों ने थोड़ा कर्ज ले रखा है। 1000 रुपए हैं। हाँ, तो नहीं, हमने तो थोड़ा लिया है, जिसने लिया है तो डॉक्टर साहब हमारी मर्जी से लिया गया है ना, हमने जिन्हें भेजा है वहाँ जाके कि आप लें, हम नहीं ये मुजरिम है, ये आप ईमानदारी की है। बात ठीक है, कंसर्न है हमारा पूरा का पूरा। कौन सा कंसेंट, किस चीज़ का कंसेंट? तो आपने अगर मुखालिफ पार्टी को वोट दिया हो तो फिर क्योंकि मेरा ईमान है कि मेजॉरिटी की अथॉरिटी तुम शामिल हो सकते नहीं, ऐसा ईमान किसी का भी नहीं है। सर ये तजहीज़ और तकरीम जो है, तकरीम तो कफन वगैरह से हो गया, तो तजहीज़ का मीनिंग होता है? मतलब तजहीज़ का मतलब होता है कि तैयार करना, ठीक है, मैयत को तैयार करना। एक और रवायत में है कि जो बंदा लोगों से कोई कर्ज़ लेता है और उसका नीयत और इरादा ही होता है कि उसको अदा करेगा, तो अल्लाह ताला उसकी अदायगी के रस्ते पैदा कर देता है। और जो लोगों से कर्ज़ लेता है और उसकी नीयत नहीं होती वापसी की, तो अल्लाह भी फिर उसके साथ ऐसे ही मामला करता है। एक और रवायत में है कि आप सल्लम के पास जब कोई जनाजा लाया जाता था तो आप सल्लम कहते थे इसके ऊपर कर्ज़ है, तो बताया जाता कर्ज़ है, तो आप सल्लम उसका कर्ज़ अदा कर देते, ख़ुद मतलब बैतुल माल से अदा करते थे, और कहते थे जो उसने माल छोड़ा है वो उसका माल विरासत है। किसी के फ़ौत होने के बाद जो है वो दुआया कलिमात कहना। हमारे ये एक रवाज सा है, जब कोई मरता है तो वो जनाजे पे खड़े होकर ये कह देते हैं अगर किसी ने लेना हो तो ये इससे रब्ता कर लेना। ये प्रैक्टिकली बात है कि उनसे अगर आपके ये वो सन पता नहीं ये मसला है, ये कहाँ तक सही है? देखें, वरसा का तो ये ज़िम्मेदारी बनती है ना कि अगर किसी ने माल विरासत छोड़ा है तो विरासत तो जारी नहीं होगी, पहले कर्ज़ अदा होगा, ठीक है। अब वो विरासत किसके पास आती है? वरसा के पास आती है, ठीक है। तो वरसा क्या करेंगे? उस विरासत में से पहले कर्ज़ अदा करेंगे। नहीं, ये मेरा पूछने में से जो जनाजे के टाइम ये सवाल किया जाता है तो ठीक है ना, तो वहाँ ये मामला क्लियर करना चाहिए या पेंडिंग बाद में भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ऐलान वहाँ करना सुन्नत है। हाँ, ऐलान वहाँ कर दे, ऐलान वहाँ कर दे, बाद में बेशक मामला कर बाद ले, में तो मुकर जाती है। ठीक है, फिर मुकर जाए, फिर क्या है, वो उनका और अल्लाह का मामला है। जी, किसी की वफ़ात के बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना या दुआया कलिमात, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ़ ली खैरम मिना, या अल्लाह मुझे मेरी मुसीबत में अजर दे और मुझे इससे बेहतर अता फरमा, ठीक है। हज़रत अबू मूसा अशरी से रवायत है कि अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया जब किसी बंदे मोमिन का कोई बच्चा, छोटा बच्चा फ़ौत हो जाता है तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से कहते हैं कि तुमने मेरे जो है वो बंदे के जिगर गोशे को, उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया, तो वो कहते हैं हाँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने क्या कहा, या अल्लाह आपकी हमद बयान की इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बनाओ और उसका नाम बैतुल हम्द रखो, ठीक। एक और रवायत में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि बंदा मोमिन जो है जब उसके किसी जिगर गोशी की रूह कब्ज़ की जाती है और उस पर सब्र करता है तो उसका सवाब मेरे पास जन्नत के अलावा कुछ नहीं। तो मतलब वही बात है कि देखें, तकलीफ़ और आजमाइश तो बड़ी है, लेकिन अगर वो सब्र कर लेता है तो वो, आप यूँ समझे उसका वही एक क्वेश्चन था 100 मार्क का, बस पास, अब वही समझ, बस वही एक क्वेश्चन था। मौत की ख़बर देना, ख़बर दी जा सकती है दोस्तों को, महल्ले वालों को, रिश्तेदारों को। हज़रत अबू हुरैरा से है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नजाशी फ़ौत हुआ तो आप सल्लम ने लोगों को ख़बर दी उसकी फ़ौत होने की, और फिर जनाजा भी पढ़ाई, गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई। गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई जा सकती है, कोई हर्ज नहीं, ठीक है। और अल्लाह के रसूल ने 4 तकबीरें कहीं। एक और रवायत में बुखारी से ही हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से कि आप सल्लम ने हज़रत ज़ैद, हज़रत जाफ़िर, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा, ये एक जंग में शहीद हो गए थे ना, इन तीनों की जो है वो शहादत की ख़बर थी, ठीक है। तो कोई हरज नहीं है ऐलान करने में। हाँ, एक और रवायत में ये है हज़रत हुदैफ़ा से कि उन्होंने ये कहा था कि जब मैं फ़ौत हो जाऊँ तो मेरी वजह से किसी को अजियत ना देना, ठीक है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाई से मना करते थे। यहाँ नाई से क्या मुराद है? यहाँ नाई से मुराद ये है
کہ چیخو پکار کے ساتھ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، اعلان کیا جاتا تھا وہ مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا مر گیا، اور یہ نہیں، ویسے اعلان اس میں کوئی حرج نہیں۔ میت پہ رونا کوئی حرج نہیں، میت پہ رونے میں نوحہ سے منع کیا گیا، رونے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسو بہانے سے عذاب نہیں دے گا، نہ ہی دل کے غم پہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں پھر آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا، ہاں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ تو دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، کوئی حرج نہیں، زبان سے کوئی لفظ نکالے گا اس کی پکڑ ہے بس۔ اور حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے تھے، چھوٹے تھے، ان کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی وفات پہ آنسو بہا رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ میرا دل بڑا غمگین ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے، اور اے ابراہیم آپ کی جدائی سے ہم بڑے غمگین ہیں۔ ایک اور یہاں انہوں نے لکھا ہے امامہ بنت زینب کی وفات ہوئی، لیکن یہ صحیح نہیں معلوم ہو رہا۔ امامہ بنت زینب جو ہے نا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی رہی ہیں، حضرت علی کی زوجیت میں بھی آئیں، واللہ عالم یہ کہاں سے انہوں نے لے لیا۔ خیر، حضرت عبداللہ ابن زید سے ہے کہ نوحہ کے بغیر رونے کی رخصت ہے، یعنی چیخ و پکار کے بغیر میت کے اوپر رونے کی رخصت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ حضرت عمر کو جب وہ نیزہ مارا گیا نا، وہ جب ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، نیزہ نہیں وہ کیا تھا اپنا خنجر سے وار کیے گئے تھے، تو گھر والے تھے، اب ظاہری بات ہے ان کی آوازیں بلند ہوئیں، تو جب ہوش میں آئے تو حضرت عمر نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ جو زندہ ہیں ان کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیخ و پکار نہ کرو، نوحہ نہ کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضرت عمر کو جب وہ زخم پہنچے تو حضرت صہیب جو ہے وہ کہنے لگے کہ ہائے ہمارے بھائی، تو حضرت عمر نے کہا کہ اے صہیب کہ آپ نے اللہ کے رسول وسلم سے نہیں سنا کہ جس کے اوپر نوحہ کیا گیا تو اسے اس نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ مطلب حضرت عمر اتنا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے بارے میں کوئی اتنی بھی آوازیں بلند کرے۔ بہرحال وہ تو ایک عظیمت کے اس کے اوپر تھے، باقی یہ ہے کہ اگر کوئی روتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ تمہارے جو اعمال ہیں وہ تمہارے رشتہ داروں کے اوپر جو فوت شدہ ہے پیش کیے جاتے ہیں، اگر اس میں کوئی خیر ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی شر ہوتا ہے تو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ اب بات سمجھ رہے ہیں، ہم جو اعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سے پہلے جو ہمارے ریلیٹیو فوت ہو گئے ہیں تو ان کو خبریں ملتی رہتی ہیں کہ آپ کی اولاد نا پیچھے سے کیا کرتوت کر رہی ہے تو اگر وہ اچھے کرتوت ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو اچھا کام کر رہے ہیں، اور اگر برے کرتوت ہوں تو وہ کراہت محسوس کرتے ہیں۔ سر وہ کراہت کیا خود اپنے وہ اگر پیرنٹ ہیں اور ان کی اولاد اگر گناہ کر رہی ہے تو سزا بھی نہیں بھگت رہے ہوں گے، وہ نہیں ضروری تو نہیں نا کہ وہ وجہ ہوں اس کی، اولاد بھی تو بگڑ سکتی ہے، سب کچھ تو والدین کے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ نوحہ کرنے سے منع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں 4 خصلتیں جو دور جاہلیت کی ہیں وہ باقی رہیں گی۔ ایک تو حسب نسب میں فخر کرنا، نسب میں لان تان کرنا، ستاروں کے ذریعے سے بارش کی امید رکھنا، اور نوحہ کرنا۔ حضرت ام عطیہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ لیا تھا عورتوں سے کہ ہم نوحہ نہیں کریں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 2 آوازیں ایسی ہیں جو ملعون ہیں دنیا میں آخرت میں، ایک آلات موسیقی کی آواز اور دوسری نوحہ کی آواز۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اس سے بری ہوں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں، اور اللہ کے رسول کس سے بری ہیں؟ ہر اس عورت سے جو نوحہ کرنے والی ہے یا مصیبت کے وقت جو ہے وہ سر منڈوا دیتی، یہ بھی تھا سر منڈوا دیتی تھی، یا پھر جو ہے وہ اپنا گریبان چاک کرنے والی۔ حضرت انس سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی، کیونکہ دور جاہلیت میں یہ تھا نا، ہمارے ہاں بھی کانسیپٹ ہے ابھی بھی گاؤں دیہات میں، وہ اکٹھی بیٹھ کے نا عورتیں سر جوڑ کے روتی ہیں اونچی آواز سے، اور وہ مصنوعی طور پہ رو رہی ہوتی ہیں، ایک کلچر تھا۔
تو آپ وسلم نے کہا کہ تم نے نوحہ نہیں کرنا. تو ان میں سے کچھ عورتیں تھیں, انہوں نے کہا کہ جی اللہ کے رسول دور جاہلیت میں فلاں نے ہمارے ساتھ آ کے کیا تھا تو ہم نے بدلہ اتارنا ہے, اس کی تو اجازت دے دے, مطلب ان کا ہمارے اوپر احسان ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں, یہ بدلہ تم نہ ہی اتارو. جی الاحداد علی المیت, میت کا سوگ منانا, 3 دن تک سوگ ہے, 3 سے زیادہ نہیں ہے. ہاں بیوہ کے لیے 4 ماہ 10 دن سوگ ہے, ٹھیک ہے. حضرت ام عطیہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورت جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے. ہاں شوہر کا سوگ 4 ماہ 10 دن تک منا سکتی ہے, اور اس میں کیا ہے کہ رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے, سرما نہ لگائے, خوشبو نہ لگائے, اور مہندی نہ لگائے, کنگھی نہ کرے, ٹھیک ہے. ہاں بس 4 دیواری میں رہے, ضرورت کے تحت دن میں گھر سے نکل سکتی ہے, یعنی بناؤ سنگار نہ کرے. اصل بات وہ جو سر میں کنگھی لگانا, تیل لگانا, خوشبو لگانا, یہ جو اسٹیشن لگانی, یہ گھر کی 4 دیواری میں بھی یہ ہیں. ہاں ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے, گھر کی 4 دیواری میں بھی یہی ہے. بس نہانا دھونا کر لے, لیکن جسے کہتے ہیں نا بناؤ سنگار کرنا, تیار ہونا, وہ نہ کرے. جو کپڑوں کا بھی آپ نے کیا رنگا بنا پہنے, تو یہ تو جس طرح پتہ نہیں روٹین ہے کہ پرنٹڈ سوٹس ہوتا ہے. ہاں بس وہ یہی ہے کہ مطلب رنگا ہوا کپڑے سے مراد یہی ہے کہ جو ایک خاص موقع کے کپڑے ہوتے ہیں نا, مطلب عام جو روزمرہ کے کپڑے ہیں جیسے لان کے ہیں, یہ وہ کپڑے پہن لے. اور وہ جو خاص جیسے شادی بیاہ کے کپڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کڑھائی والے جنہیں کہتے ہیں, ہاں وہ نہ پہنے. نیکسٹ کیا ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرنا, یعنی ان کے گھر جا کے کھانا نہیں ہے, ان کے لیے کھانا تیار کرنا ہے. عبداللہ بن جعفر سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آل جعفر کے لیے کھانا بناؤ, کیونکہ ان کے اوپر ایک ایسی مصیبت آئی ہے جس نے انہیں کھانے سے بھی غافل کر دیا. ٹھیک ہے, تو پڑوسیوں کو چاہیے کہ 1 دن یا 3 دن تک کا کھانا جو ہے وہ میت کے گھر میں بھیجیں. وہ کہتے ہیں گھر میں چولہا بھی نہیں جلنا چاہیے, کہ آپ دیکھنا چاہیں تو ہیلپرز ہوتے ہیں گھر. ہاں نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, گھر میں چولہا وغیرہ جل سکتا ہے, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. کھانا ہے ٹھیک ہے, گھر میں نہیں بناتے, لیکن بازار سے آپ کیٹرنگ میں رہو تو اب تو اس کے میں پہلے تھوڑا سا نکل آتا ہے مارجن. ہاں کیونکہ ٹھیک ہے, فائنینشیل دیکھا جائے تو ہر ایک کے حالات بھی نہیں ہمسایوں کے لیے ہوتے کہ اس طرح سے کر سکتے. ہاں ٹھیک ہے, بازار سے منگوا لے, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, ہم سائے کر دیں. لیکن یہ ہے کہ کم از کم رشتہ دار ان کے اوپر بوجھ نہ بنے, ان کے گھر جا کے نہ بیٹھ جائیں کہ اب 50 بندے کا کھانا انہوں نے تیار کرنا ہے, یعنی اپنی میت کی تدفین کرنی ہے. اب تو صورتحال صحیح بات ہے یہ ہوتی ہے شہروں میں کہ قبر ڈھونڈنا مشکل ہو جاتی ہے, جگہ ہی نہیں ملتی آپ کو. ٹھیک ہے, دراصل یہ جو ہمارا ٹرینڈ چلا ہے, ٹریڈیشن سمجھ لیں, یہ اس طرح یہ جو ہے نا وہ مرنے والے کے سسرال والے یا کوڑم جو ہے نا وہ روٹی دیں, وہی کھانا کھائیں, وہی کفن لے کے آئیں. نہیں یہ نہیں, یہ ویسے ہی غلط رواجات ہیں. بس سادہ سا کفن دفن کر کے نا, ہاں بس میت کو دفنا دیں. یہ محلے داروں کو یا اپنے بہن بھائیوں کو کرنا چاہیے. جی ایسے ہی ہے, بہن بھائیوں کو کرنا چاہیے, اولاد کو کرنا چاہیے. سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کے مال وراثت میں سے کریں. اگر مال وراثت اس نے نہیں چھوڑا تو پھر اس کے قریبی رشتہ دار کریں. نیکسٹ کیا ہے کہ جی اپنی زندگی میں کفن وغیرہ تیار کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس کا جواز ملتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ کسی خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر گفٹ کی تھی, میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے اور مجھے خوشی ہوگی کہ آپ پہنیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہن لیا, تو ایک شخص نے دیکھا تو اس نے کہا جی اللہ کے رسول مجھے دے دیں. تو اللہ کے رسول نے اس کو دے دی. لوگوں نے اس کو کہا کہ یار آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز مانگی جاتی ہے اللہ کے رسول دے دیتے ہیں, تو یہ اچھا نہیں کیا تم نے. تو اس نے کہا نہیں, میری یہ نیت نہیں تھی کہ میں پہنوں, میں نے تو اصل میں اپنا کفن بنانے کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے, کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو ٹچ کر گئی تو اب مجھے یہ ہے کہ مجھے اس میں کفن دیا جائے. تو انہوں نے وہ چادر پہ سنبھال کے رکھ لی تھی. تو اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ جی ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ پہلے سے اپنی قبر کی جگہ مختص کر دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. امام احمد کہتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. ہاں پہلے سے کوئی مزار وغیرہ بنوا لے یہ غلط ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری فیملی کی یہاں قبریں ہیں تو میں بھی یہاں دفن ہو جاؤں, ٹھیک ہے, اٹس اوکے, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, قبرستان میں ایک جگہ کٹھی فیملی کی قبریں ہوتی ہیں. حضرت عثمان, حضرت عائشہ, حضرت عمر بن عبدالعزیز وغیرہ نے ایسا کیا تھا, یعنی یہ نصیحت کی تھی کہ جی مجھے فلاں جگہ دفن کر دینا. حرمین میں موت کی تمنا کرنا ٹھیک ہے, مکہ میں, مدینہ میں,
اچھی چیز ہے کہ مجھے وہاں پہ موت آئے، میری وہاں پہ وفات ہو. مجھے حج کے موقع پہ نا ایک انڈین ملا وہاں پہ، تو وہ عام بہت ہی سادہ سا، تو مجھے کہنے لگا کوئی 9ویں بار ہے میں آ رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ بظاہر نہیں لگ رہے کوئی اتنے آپ کوئی کھاتے پیتے ہوں، تو پھر کیوں مطلب اتنا تردد کرتے ہیں آپ؟ کہتے بس ایک ہی خواہش ہے، میں نے بس ذہن میں یہ بٹھایا ہوا ہے کہ بس میری موت آنی ہے تو یہاں مکے میں آنی ہے، تو میں اس لیے ہر سال حج پہ آتا ہوں. تردد کر، مگر اس کو یہی شوق تھا کہ میری ہو. اور دیکھیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو وہ بیچارہ ہر سال آتا تھا حج پہ اس مرنے کے. تو یہ تمنا اچھی چیز ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس تمنا کا اظہار کیا تھا کہ یا اللہ مجھے شہادت دے اپنے راستے میں اور اپنے رسول کے شہر میں میری وفات. ٹھیک. اچانک موت بہرحال اچھی چیز نہیں ہے، ایک آفت ہے، بندے کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے. جس کی اولاد مر جائے اس کا ثواب، چھوٹی اولاد خاص طور پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر کسی کے 3 بچے فوت ہو جائیں بلوغت سے پہلے 3 بچے، مطلب 5 7 8 سال کے بھی ہیں، 10 سال کے بھی، تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کرے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عورتوں کو واعظ کیا اور کہا کہ جس ماں کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جائیں گے، یعنی اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے. تو ایک خاتون نے کہا کہ جی 2، مطلب اس کے 2 فوت ہوئے تھے. 2 کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے کہا، 2 کے بارے میں بھی. ایک اور روایت میں ہے کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 کے درمیان، یعنی ایوریج عمر یہی ہوگی. بہت کم ہوں گے جو 70 سے تجاوز کریں گے. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو اللہ کے رسول نے کہا مستری ہے یا مستراح ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی یہ کیا الفاظ آپ نے کہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یا تو خود اس نے راحت پائی، اگر تو بندہ مومن ہے تو راحت پا گیا، مطلب اس کے لیے زندگی آزمائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو موت اس کے لیے کیا ہے؟ آسانی ہے، اس کی آسان زندگی شروع ہو رہی ہے نا موت سے، تو وہ مستری ہے. یا مستراح ہے، یعنی اس سے لوگوں نے راحت پائی ہے. اگر وہ فاسق و فاجر تھا تو لوگوں نے سکون کا سانس لیا کہ جان چھوٹی، یار مصیبت گئی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ آپ کو ان کی موت سے خوشی ہوتی ہے کہ یار گیا ہے، بس کرتوت ہی ایسے ہوتے ہیں. شکر ہے اللہ کا، مر گیا مردود، نہ فاتح نہ درود ہے. یہ تو بھابیوں کے بارے میں کہتے ہیں. چلیں جی، آج میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.